بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، دین مجید سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں پارہ کی پہلی آیت مبارکہ اس کا ایک حصہ جس کی تفسیر کل کے درس قرآن میں ہو گئی تھی، آج اس کے دوسرے حصہ کی تفسیر آپ سماعت فرمائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ کے لیے ہے، اور رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور وہ 5واں حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اسی 5ویں حصہ سے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو حصہ دیا جائے گا۔ یتیم کہتے ہیں ایسا بچہ یا بچی کہ چھوٹی عمر میں جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ شریعت مطہرہ نے یتیم کے لیے اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ایک فقیر ہوتا ہے جس کو ہم غریب کہتے ہیں، جو صاحب نصاب نہ ہو، اور ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو۔ ان تینوں کے لیے زکوٰۃ میں سے بھی حصہ ہے اور خمس میں سے بھی ان کے لیے حصہ رکھا ہے۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے لیے تو خمس میں سے حصہ تھا یا مال فیع تھا۔ یہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے خمس، اور مال فیع وہ سارے کا سارا۔ لیکن آپ ذرا انٹرنیشنل جو حالات ہیں، اب تو جنگیں ہوتی نہیں ہیں، اگر جنگ ہو بھی جائے تو اس کی سچویشن بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ اس طرح سے تو نہیں ہوتی جس طرح دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ایک علاقے کے ساتھ جنگ ہوئی، اگر وہ بھاگ گئے، ان سے فتح ہو گئی تو مال حاصل ہو گیا۔ اب تو سرجیکل اسٹرائکس ہوتی ہیں، یا یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سے فائر کر دیا میزائل، اور وہ سارا اس طرح تباہی ہو گئی۔ اگر دشمن کے علاقہ پر قبضہ کر بھی لیا تو وہاں سے جو چیزیں معدنیات ہیں وہ مل جائیں، یا کچھ اور چیزیں ہاتھ میں آ جائیں۔ تو آج کل تو خمس وغیرہ نہیں نکلتا، تو پھر اہل بیت اطہار کہاں جائیں؟
زکوٰۃ ان کو دی نہیں جا سکتی، مال فے آتا نہیں ہے، مال غنیمت حاصل نہیں ہوتا جس میں سے خمس ان کو دیا جائے۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ اگر اہل بیت اطہار کی افراد سے اگر کوئی ضرورت مند ہو تو پھر اپنے بہترین مال کا حصہ ان کے لیے منتخب کریں۔ وہ نہ تو خمس ہے نہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو ان کو لگتی نہیں ہے، تو صدقات واجبہ وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، تو پھر ان کے لیے کچھ حصہ تو ہونا چاہیے۔ تو ان کے لیے حصہ کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اپنے مال کا بہترین حصہ خاندان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو تم پیش کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے نہ ان جیسا کوئی ہے اور نہ آپ کے مال میں اس سے اچھا کوئی مال ہو جو کسی اور کو دیا جا سکے، بہترین مال ان کو پیش کرو۔ ویسے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات، یہ جب میں مسئلہ کئی دفعہ کرتا ہوں تو یہ مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ اہل بیت اطہار کو، جو اہل بیت اطہار ہی کے افراد ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ کا حصہ ان کو دے بھی دیا کریں اگر ایسے افراد مل جائیں گے، صرف اہل بیت اطہار آپس میں۔ تو بہرحال اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں تو میں نے کل بیان کیے تھے، اہل بیت سکنا سے ہوں، اہل بیت ولادت سے ہوں، اہل بیت نسب، ابھی اہل بیت نسب ہی چل رہا ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نسب اور اہل بیت ولادت، اگر ان افراد میں سے کوئی آج ضرورت مند ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پانچواں حصہ ہے مال غنیمت کا، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان میں اشارہ اس طرف ہے غزوہ بدر کی طرف۔ غزوہ بدر میں کفار، مشرکین اور مسلمان یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ آمنے سامنے ہوئی۔ دو فوجیں تھیں، ایک مشرکین کی تھی جو تعداد میں 3 گنا زیادہ تھی، اور ان کے مقابل میں صحابہ اکرام تھے جن کی تعداد تقریباً 313 تھی۔ تو یوم التقى الجمعان جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی ملی تھی، یوم الفرقان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ سے حق اور باطل میں اللہ تعالیٰ نے فرق واضح کر دیا تھا۔ اگرچہ صحابہ اکرام تعداد میں کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بفعل ان کو فتح عطا فرمائی۔ اب اس کمزور ظاہر طاقت کے اعتبار سے کمزور لوگ کو جب فتح عطا فرمائی تو ساتھ ذکر فرما دیا واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قدرتوں کا مالک ہے، وہ چاہے تو ایک چھوٹی ہاتھی کو گرا دے، اس کی طاقتیں ہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کمزور سے کمزور آدمی کو طاقتور پر فتح عطا فرما دے۔ یہاں ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہری قوت و طاقت کی وجہ سے کسی کمزور پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی کمزور سے اس کی گرفت فرما دے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، اسلحہ کے اعتبار سے بھی کم تھے، اور نہ ہی وہ باقاعدہ طور پر جنگ کی تیاری سے آئے تھے۔ وہ تو ابو سفیان کے قافلے کو روکنا چاہ رہے تھے، وہ نکل گیا،
تو میدان جنگ سجیا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بشارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازحد خلوص اور ازحد ان پر برفتگی اور ان کے لیے فدا ہونے کا جذبہ اس قدر تھا کہ ہتھیار بھی سب کے پاس نہیں تھے، لیکن جنگ کے لیے سارے ہی تیار ہو گئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوا، حق کو فتح ہوئی، باطل کو شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔